بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی اسم معرفہ جو ہے وہ اسم موصول کی صورت میں ہوتا ہے جی بالموصولیت، کبھی اسم معرفہ اسم موصول کی صورت میں ہوتا ہے۔ اسم موصول میں ابہام ہوتا ہے، جی اسم موصول میں ابہام ہوتا ہے۔ تو اسم موصول کے ساتھ اسم معرفہ کو ذکر کیوں کیا جاتا ہے سمجھے؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے کا نام لینا بڑا ناپسند ہوتا ہے، جی نام لینا بڑا ناپسند ہوتا ہے، تو اس کے نام کی تصریح کے بغیر اس کو اسم موصول کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ لکراہت ذکرہ بخالص میں ہی، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کے نام کو ذکر کرنا ناپسند ہوتا ہے، نام کو ذکر کرنا ناپسند ہوتا ہے، اس لیے اس کو اسم موصول کے ساتھ اسم معرفہ کو ذکر کرتے ہیں۔ یا ایک وجہ یہ ہے کہ اما سترن علیہ، یا اس پر پردہ ڈالنے کے لیے، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے، کیونکہ اگر نام لیا جائے تو اس کا راز فاش ہو سکتا ہے، اس کا راز فاش ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مثلا کوئی بندہ کہے کہ جی مجھے پتہ ہے کہ جی چور کون ہے، نام نہیں لیا لیکن صرف اس لیے یہ کہہ دیا کہ اس کا راز فاش نہ ہو، او اہانت اللہ، یا اس کی اہانت کے لیے اس کا نام ذکر نہیں لیا جاتا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ایک حدیث میں ہے فَحِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، فَحِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ، تو اس کی ہجرت یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت نہ کرے نا دنیا پانے کے لیے، یا کسی جو ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے ہجرت کرے، تو حضور نے فرمایا فَحِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ اس کے تحت علامہ ابن رجب حنبلی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں پر دنیا یا مال یا کسی اور چیز کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ حقیر ہے، تو اس کی اہانت کے لیے یہاں پر ذکر نہیں ہوا۔ او لغیر ذالک، یا اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہوتی ہے، جیسے اب اس پر دلیل کیا ہے، والذی قال لوالدیہ اف لکما، وہ جس نے اپنے ماں باپ کو یہ کہا کہ تم دونوں پر افسوس اف ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے ماں باپ کے سامنے اف کا کلمہ کہا۔ اب یہ اس کو الذی کے ساتھ تعبیر کیا ہے، یا تو اس پر پردہ ڈالنے کے لیے یا اس کی اہانت کے لیے کہ وہ اتنا ذلیل ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو اف کہا ہے، جس اف سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اور اسی طرح وراودته التي هو في بیتها، وراودته التي هو في بیتها، یہ زلیخا کے متعلق ہے یہ آیت کریمہ کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، تو یہاں التی اسم موصول کے ساتھ اس کا ذکر کیا، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے، سترن علیہ، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ تو اسم موصول کے ساتھ اگر اسم معرفہ کو ذکر کیا جائے تو اس کا ایک فائدہ پردہ پوشی ہوتی ہے، یا اس کی اہانت ہوتی ہے، یا اس کے نام کو صراحتاً ذکر کرنا ناپسند ہوتا ہے۔ وقد یکون لإرادۃ العموم، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسم معرفہ کو اسم موصول کے ساتھ اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ تاکہ اس سے عموم ظاہر ہو، اس سے عموم ظاہر ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر استقامت پا گئے، قائم ہو گئے، ثابت قدم ہو گئے۔ تو یہاں الذین اسم موصول جو ہے نا یہ عموم کے لیے، یعنی یہ بشارت جو آگے ہے کہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یہ ان تمام کو یہ بشارت حاصل ہوگی۔ پھر اسی طرح والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو الذین اسم موصول ہے، الذین اسم موصول، اور یہاں یہ عموم کے لیے آیا ہے، یہاں یہ عموم کے لیے، اور ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔
ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تو یہاں بھی الذین اسم موصول جو ہے نا وہ عموم کے لیے ہے کہ بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، یعنی مجھ سے دعا مانگنے سے اعراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ ان قریب جہنم میں ذلت کے ساتھ داخل ہوں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الذین یا الذی اسم موصول جو ہے وہ آتا ہے اختصار کو ظاہر کرنے کے لیے، کسی چیز کے اختصار کو ظاہر کرنے کے لیے. ارشاد فرمایا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت. بنی اسرائیل کے چند لوگوں نے، تمام نے نہیں، چند لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک تہمت لگائی کہ آپ عادر ہیں. عادر کہتے ہیں جس کے خصیتین بڑے ہوں، اس طرح کی تہمت اپنے نبی کے متعلق لگائی. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے موسیٰ کو بری کر دیا ان کے قول سے، ان کے بہتان سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ قولہم جو ہے نا انہو عادر، ٹھیک ہے، اذ لو عد، اب یہاں پہ اگر تمام کہنے والوں کے نام لیے جاتے تو مضمون بڑا لمبا ہو جاتا. اذ لو عد اسماء القائلین لطال ولیس للعموم، اب یہاں پہ یہ عموم کے لیے نہیں ہے کیونکہ تمام بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں یہ کلمات نہیں کہے. تو جب تمام نے نہیں کہے تو پتہ چلا کہ یہاں الذین عموم کے لیے نہیں ہے بلکہ اختصار کے لیے ہے.